أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ نئی صورت کا آغاز کر رہے ہیں، سورہ مومنون۔ یہ 23ویں صورت ہے قرآن میں۔ آج سے الحمدللہ 18واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 118 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ ایمان والوں کی ظاہر و باطن صفات کا اس میں بیان ہوا۔ شروع کی 11 آیات میں جنت الفردوس والوں کی صفت بتائی گئی ہیں اور دنیا کے پردوں کو چاک کر کے روح کو پہچاننے والے ہی اصل کامیاب لوگ ہیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سورہ مومنون اس کی پہلی آیت ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، مطلب کامیابی حاصل کر لی، صرف زبان سے نہیں بلکہ قلب ایمان والے لوگ، ان کا ذکر ہے یہاں پہ کہ وہ کامیاب ہو گئے، جو آخرت کو اصل زندگی مان کے اور آگے بڑھتے ہیں، ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان لگانا، جہنم سے نجات پا کے روح بیدار کر کے کامیابی اصل اسی میں ہے۔ جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، خشوع خضوع توجہ والی نماز، انکساری والی، سمجھ کے پڑھنا جو ہے، ایسی نماز مطلب عاجزی کے ساتھ ہو، ڈر کے ساتھ نہ ہو، بلکہ اللہ کی محبت میں نماز پڑھنے والے، ٹھہر کے سمجھ کے۔ کامیابی کے لیے نمازی ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ خشوع اور خضوع والی نماز، ہر وقت نماز کسی حالت میں، ہر وقت جھکی ہوئی حالت میں ہو، دل اور وجود سب جھکا ہوا ہو۔ مطلب آپ نماز کا جو حاصل ہے نا، قرآن میں جو اللہ نے نماز قائم کرنے کی بات کی، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جو
تصور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو ہمیں اس تصور کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور ہمہ تن ہمہ وقت پھر اگر ہمارے اندر یہ تصور آ جائے مسجد سے نکلنے کے بعد، نماز سے نکلنے کے بعد بھی، اپنے گاہکوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے، بازار والوں کے، محلے والوں کے، کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم گناہوں سے بھی دور ہوں گے اور حق طلبی سے بھی دور ہوں گے۔ جو لغو بات سے منہ موڑ لیتے ہیں، مطلب یہ سب صفات بیان ہو رہی ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے ان لوگوں کی، مطلب دین چھوڑ کے جیسے تاش کھیل رہے ہیں، تماشے میں مبتلا ہو گئے، تو نہ دین کے نہ دنیا کے، میڈیا، انٹرنیٹ وغیرہ جو ہیں آج کل، موبائل وغیرہ، یہ سب لغو گناہ کے کام جو ہیں وہ نہیں کرتے، بلکہ فالتو یعنی وہ کام جس کا دنیا اور آخرت میں کوئی فائدہ نہ ہو اس سے بچتے ہیں، اور پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، کیونکہ ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے، تو وہ ان کی نظر میں رہتا ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے۔ جن سے آخرت کا فائدہ ہو وہ کام کرتے ہیں۔ لغو اور فالتو کام جو ہیں وہ کام ہوتے ہیں جو لغو کام انہیں کہتے ہیں جو بے فائدہ ہوں، دنیا میں نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ان کا، تو اور ہماری ذات زندگی جو ہے وہ اسی میں گزر رہی۔ اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ جو آخرت میں ہمارے سے سوال ہونے نا 5، ان کے بنا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے زندگی کہاں گزاری، عمر کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، اور مال کیسے کمایا، مال کیسے خرچ کیا، اور جتنا علم پہنچا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو یہ ایسے ویسے سننے میں تو بڑے آسان سے سوال لگتے ہیں، لیکن جب وہاں جواب دینے کی باری آئے گی نا تو ہم گھوم جائیں گے سارے۔ اس لیے ایک ایک لمحہ جو ہے اسے بہت محتاط ہو کے گزارنا چاہیے ہمیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات بتائی ہے کہ گناہ کے کاموں سے بچتے ہوئے منہ موڑ کے چلتے ہیں۔ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، مطلب گناہ سے بچ کے نیکیاں کرنا جو ہے وہ روح کی زکوٰۃ ہے، اور غلط باتوں کی اصلاح کرنا، گناہوں سے بچنا، زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ مستقل کرنا، جو مال کی زکوٰۃ ہے، دل سے مال کی محبت کو دور کر دیتی ہے یہ چیز۔ تو ہمیں زکوٰۃ جو ہے نا اس کا مادہ تزکیے سے بنا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، ہمیں اپنی روح کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، گناہوں سے بچ کے توبہ کی طرف پلٹ کے، اور اپنے مال کی بھی زکوٰۃ ادا کرنی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2.5% ہمیں بتا کے گئے۔ ویسے تو نبی نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی، لیکن ہمیں 2.5% دینے کے بعد ہمارا مال پاک ہو جاتا ہے۔ لوگ وہ بھی نہیں دیتے، تو ہمیں گنتی کر کے دھیان سے جو ہے وہ زکوٰۃ کا حساب کتاب رکھ کے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ تو یہ تزکیے کا عمل ہے، مطلب گناہ چھوڑ کے اللہ کی محبت میں، اور یہ پاک کرتا ہے انسان کو۔ ایسے ہی زکوٰۃ دے کے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے۔ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مطلب شرم و حیا بہت ضروری ہے، اور نکاح اس کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں آیا، حدیث میں بات یہ بھی آئی ہے کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے، اور حیا اور ایمان ساتھی ہیں، ایک گیا تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں بے حیائی آ گئی وہ جو مرضی کرے۔ 2 چیزوں کی ضمانت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم مجھے دے دو، سطر کی حفاظت، مطلب نہ ننگا ہو نہ دیکھے، نہ کسی ننگے کو دیکھے، 2 چیزوں کی ضمانت دے دے، ایک شرم گاہوں کی اور ایک زبان کے بیچ میں، جو جبڑوں کے بیچ میں ہے زبان اس کی۔ حدیث پاک میں یہ بات بھی آئی ہے جس نے حسین منصب والی عورت کا آفر ٹھکرا دیا، مطلب حرام کا آفر، اللہ کے سائے میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا وہ اسے وہاں رکھا جائے گا۔ جیسے یونس علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ تمام دروازے جو ہیں زلیخا نے بند کر دیے، اس کے بعد بھی وہ اپنی عزت کے لیے جد و جہد کرتے رہے، اللہ رب العزت نے ان کا ساتھ دیا، اور وہ پورا معاملہ آپ پہلے سورہ یوسف میں پڑھ چکے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، بتوں پہ بھی پردہ ڈال دیا زلیخا نے اس وقت، اور 7 دروازے ہی بند کر لیے تھے، اس کے باوجود اس کا خامند آیا ایک ساتھی کے ساتھ، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ان کی عزت ایمان ہر چیز کی حفاظت کی، کیونکہ اگر فکر ہوتی ہے تو پھر اللہ رب العزت
اسی طرح سے ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، مطلب حرام کی طرف نہیں لگتے بلکہ حلال زندگی گزارتے ہیں۔ آگے فرمایا بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ مطلب سیکس جو ہے اسے برا کام نہ سمجھا جائے، بلکہ حدیث پاک میں تو اسے ثواب بتایا گیا، لیکن اس ڈسپلن کے ساتھ۔ اگر آپ نکاح کرتے ہیں، اللہ اس کے رسول کے نام سے کسی عورت کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ آپ کے لیے ثواب اور سنت بن جائے گا۔ میں نے اکثر جوڑوں میں دیکھا ہے لوگوں میں کہ سیکس کی باتیں جو ہیں وہ کرتے ہی نہیں، بتاتے ہی نہیں لوگ جو ہیں۔ حدیث پاک میں اس بارے میں بہت وضاحت سے چیزیں آئی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے اپنی عورتوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ تو محبت کا اظہار کرنا، ایکسپریشن کرنا، میں تو لوگوں کو کہتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں جوڑے کہ ایک دوسرے کو ایکسپریس کیا کرو، ضرور آئی لو یو کہا کرو دن میں 1-2 بار اپنی شوہر کو، اپنے وائف کو، جس سے کہ آپس میں محبت بڑھے۔ قرآن میں اللہ نے ایسا رشتہ یہ بیان کر دیا کہ میں نے ان میں محبت رکھی، سورہ روم کی آیت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بہترین رشتہ جو ہے یہ میاں بیوی کا، دیکھیں ماں کا رشتہ تقدس والا ہے، لیکن محبت کا، ہمدردی کا، اخوت کا جو رشتہ ہے وہ شوہر اور بیوی کا ہی ہے۔ ایک اجنبی آ کے آپ کی زندگی میں آپ کا گھر بسا دے اور سب کچھ اپنا سونپ دے، اپنے ماں باپ، خاندان، بہن بھائی سب کچھ چھوڑ کے آ جائے، جو بچی ہے اپنا کسی کو چھونے بھی نہیں دیتی ہیں، اپنے آپ کو چپل دکھاتی ہیں اگر کوئی چھیڑنے کی بھی کوشش کرے، وہ ایک اللہ کے کلمے پہ آپ کے بستر پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ اور آپ بھی رات دن ان کے لیے محنت کرتے ہو، آپ کے اوپر نان نفقہ ہے، حالانکہ صرف کہ آپ ان کا جو ہے کھانا پینا، کپڑے اور رہنے کا انتظام کریں، مگر آپ ان کے لیے زیور کا، ان کے لیے میک اپ کا، ان کی خوشیوں کا، ان کی ضرورتوں کا، ان کی لگژری کا کیسا خیال کرتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے سے محبت اللہ رب العزت کی طرف سے ہی رکھی ہوئی ہے۔ اس نے اس کائنات کی شروعات ہی جو ہے وہ اس جوڑے سے کی ہے، ماں کے رشتے سے نہیں کی بلکہ میاں بیوی کے رشتے سے کی اللہ رب العزت نے۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے وہی کہا کہ ملکیت کی، تو یہاں ملامتیوں میں سے نہیں ہیں، مطلب اور راستے جو حلال نہ ہوں اگر وہ استعمال کریں گے تب تو ہمیں ملامت ہوگی اور ہونی چاہیے، اور وہ لعنتی معاملے ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے دائرے میں رہ کے سیکس جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں تو کوئی منع نہیں ہے، بالکل۔ یہاں ملکیت کی لونڈیاں جو کنیزیں ہوتی تھی جب اس ٹائم ان کی بھی اجازت تھی جو اب حرام ہے، اور اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ مطلب حرام چیزیں جو ہیں جو استعمال کرتے ہیں زنا بدکاری کے، اور حرام جو راستے ہیں وہ اگر کوئی اختیار کرے تو وہ اللہ رب العزت کی حد سے باہر نکلنے والے لوگ ہیں۔ آج میں دیکھتا ہوں جو افیئر چلتے ہیں لوگوں کے، ایک دوسرے سے گھنٹوں گھنٹوں فون پہ باتیں کرنا۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو مرد ہیں ان کا پانی نکلتا رہتا ہے ہلکا ہلکا، جو مزی کہلاتا ہے، اور اس سے ان کے کیٹانو ختم ہو جاتے ہیں، بچیوں کے بھی اندر کے انڈے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ سیکسی باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب فون پہ باتیں کریں گے یا ڈیٹنگ پہ جائیں گے، ایک دوسرے کو چھوئیں گے، یہ سب اللہ کی حدوں سے باہر نکلنے والی بات ہے۔ اللہ کی حدوں میں رہتے ہوئے کسی کو پسند کرنا، اپنے گھر والوں کو بتا دینا، اس میرج کو ارینج میرج بنا دینا، جیسے حضرت خدیجہ نے کیا تھا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو بتایا کہ حضور مجھے پسند ہے، پھر حضور تک یہ جو پیغام ہے پہنچا، پھر ان کے گھر والوں میں یہ بات چلی اور آپس میں دونوں خاندان بیٹھے، تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن یہ افیئر چلنا، میں ایک جملہ کہہ دوں، اسلام میں لو میرج نہیں ہے بلکہ لو آفٹر میرج ہے۔ آپ کو کوئی پسند ہو تو آپ اپنے گھر والوں کو بتائیں، وہ اگر مناسب سمجھیں آپ کے لیے وہ لڑکی، تو بالکل ان کی پسند پہ آپ کو لبیک کرنا چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی کہی کہ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا اور ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے جو لوگ اس طرف بڑھتے ہیں وہ حرام کاموں میں چلے جاتے ہیں، جن کے بارے میں آیت نمبر 7 سورہ مومنون کی، کہ اس کے علاوہ جو چاہے وہ حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ اللہ کی حد اگر آپ پار کر کے کسی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ ہی سے دشمنی مول لینا ہے، پھر وہ آپ کی اگلی زندگی میں جب آپ زمین پہ پیر رکھیں گے تو آپ کی نیچے سے زمین کھینچ لے گا۔ آیت نمبر 8، جو اپنی امانتوں اور وعدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب انہی کا بیان چل رہا ہے جو جنت الفردوس کے وارث ہیں۔ مطلب دفتر ہو، ٹیوشن ہو، دکان ہو، جو ملازمت ہو یا ادھاری ہو، ہر چیز میں اپنے وعدے کی جو ہے وہ پاس رکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر خطبوں میں بات کہتے تھے کہ لوگوں وعدے کا پاس رکھنا، اور وعدے کی بہت پوچھ گچھ ہوگی، اور امانت
ہر طریقے کی امانت، دین، کلام، نوکری، سب امانتیں ہیں۔ آپ نے جو وعدہ کر لیا، ایمان والوں کی یہ صفات ہیں کہ آپ نے جس ادارے میں آپ نے نوکری کی، وہاں آپ نے اپنا ٹائمنگ اور ان سے جو کام آپ نے جو وعدہ کیا وہ آپ کے پاس امانت ہے ان کی۔ اور معاملات میں امتحان مطلب ان میں زیادہ ہے۔ حج، روزے، زکوٰۃ جو ہے نا، یہ عقیدے کے معاملے ہیں اور ان میں اتنی زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن یہ جو حقوق العباد کا معاملہ ہے یہ بڑا سخت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اس کا کوئی دین نہیں جس میں وعدے کی پاسداری نہ ہو، اور اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت کی پاسداری نہ ہو۔ تو یہ سمجھ لیں کہ آج جو ہمارے یہاں جملہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ وعدہ ہی کیا جو پورا ہو جائے، وہ سمجھ لیں اس بات کو۔ اور خاص طور سے دکاندار کہ جو دوسروں سے مال لیتے ہیں وعدے پہ، ٹائم پہ پیسے دیں، ورنہ امانت میں خیانت، جھوٹ، وعدہ خلافی، یہ تینوں چیزیں ان کے حصے میں پڑ جائیں گی۔ اور یہ تینوں چیزیں جو ہیں منافقوں کی علامت بھی بتائی گئی ہے ایک حدیث پاک میں۔ آیت نمبر 9 میں فرمایا جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، مطلب وقت اور تعداد جماعت کے ساتھ جو ہے مرد حضرات وہ نماز پڑھتے ہیں، اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھر میں ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ مرد وقت کا، تعداد کا، جماعت کا، ایسا کہ کوئی جو نماز ہے فوت نہ ہو، اور نماز کے حساب سے ہی جو ہے وہ وقت طے کرتے ہیں۔ لوگ کام جو ہے اسی طرح سے بتاتے ہیں کہ بھائی عصر کے بعد کریں گے، یا فلاں مسجد کے باہر ملیں گے، یا فلاں نماز کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ مطلب ان کا سارا جو سلسلہ ہے وہ نمازوں کے ارد گرد گھومتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے شروع میں بات نماز سے شروع کی، نماز پہ ہی اس میں ختم کی۔ آیت نمبر 10 یہی وارث ہیں، مطلب جنت کے جو وارث ہیں، یہ 9 صفات والے جو اوپر بیان کی گئیں، 10ویں آیت میں کہا کہ یہ جنت کے وارث ہیں۔ ہر کام جو ہے وہ اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر کریں گے، یہ صفات جو اللہ نے بیان کر دی، تو ہم بھی جنت کے وارث ہوں گے انشاءاللہ، جو فردوس کے وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنت میں بھی وہ جو فردوس ہے، جنت کا اعلیٰ ترین درجہ جہاں سے نہریں جاری ہوتی ہیں، حدیث پاک میں یہ بات بتائی گئی۔ اور حضور نے بھی یہ بات فرمائی کہ جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، اور اللہ نے کہا وارث ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ مطلب صرف دعوے نہیں ہیں، اوپر کے 6 کام کرنے والے وارث انہی کا جو ہے اس میں حصہ ہے، کیونکہ وارثوں کی وراثت میں حصہ ہوتا ہے، پکا اور فکس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، جب میں نے بتایا جب بھی مانگو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، جنت الفردوس مانگو۔ اور آگے فرمایا یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، مطلب گارا کے جوہر یعنی خلاصہ، یعنی کہ خاص طریقے کی ایک مٹی، اس سے پیدا کیا۔ جو بھی زمین سے اگے اس سے اناج بنا، اور وہ کھا کے نطفہ بنا، تو اسی سے پیدا کیا اللہ رب العزت نے، نطفے سے۔ کیچڑ سے انسان بننے تک کے جو ہیں مرحلے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، پھر پہلے جوڑے، باقی انسان جو ہے نطفے سے بنائے گئے۔ اور نطفہ جو ہے ہم مٹی سے غذا کھا کے ہی نطفہ ہمارا بنتا ہے، اسی سے ہماری جو ہے پیدائش ہوتی ہے۔ پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، مطلب یوٹرس، بچے دانی کو محفوظ جگہ کا رحم مادر کو اللہ نے، یعنی کہ ماں کے بطن میں بچہ پلتا ہے، اسے محفوظ ٹھکانہ بتایا گیا یہاں پہ، جہاں ایک بوند سے بچے کے بڑھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ عورت جو کمزور ہے اس کی یوٹرس کو اتنا مضبوط اللہ نے بنایا کہ 9 ماہ تک وہ بوجھ اٹھائے رکھتی ہے۔ بظاہر تو عورت کمزور ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا محفوظ ٹھکانہ اس کے بطن میں رکھا کہ بچہ 9 مہینے تک پرورش پاتا رہتا ہے۔ پھر نطفے کو ہم نے جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیا، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے پوری انسانی زندگی، موت، آخرت، جب کچھ نہ تھا تب بنا دیا اللہ نے، اب تو ہڈی ہو گئی، پھر قیامت میں دوبارہ سے بنا کے اٹھا لے گا۔ تو اپنی کارکردگی جو ہے اس کا بیان کیا یہاں پہ اللہ رب العزت نے، کہ اللہ نے پہلے جو ہے خون کا جمع ہوا لوتھڑا جو نطفے سے شکل میں آیا،
اور اس خون کے لوتھڑے کو پھر گوشت کا ٹکڑا کر دیا، مطلب بوٹی بنا دیا ماں کے جسم میں، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، مطلب اس میں ہڈیاں آنے لگیں، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا اور پھر دوسری بناوٹ میں اسے پیدا کر دیا، نئی صورت میں کھڑا کر دیا۔ حدیث میں ہے بچہ جب 4 ماہ کا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں تو فرشتہ آگے اس میں روح ڈالتا ہے اور جو ہے اس کے بعد اس کی تمام قسمت لکھ جاتا ہے۔ اس لیے 4 ماہ سے پہلے اگر کسی بچے کا پتہ لگ جائے کہ وہ ایب نارمل ہے یا وہ اس میں دھڑکن نہیں آ رہی، ڈاکٹر نہیں اگر ایبورشن کو کہتی ہے تو بالکل آپ کو ایبورشن کرا لینا چاہیے اگر ایب نارمل بچہ ہو۔ لیکن 4 ماہ کے بعد اگر پتہ لگے تو پھر اگر آپ ایبورشن کراتے ہیں تو وہ قتل کے زمرے میں آئے گا۔ باقی اللہ کی مرضی ہے، وہ جتنا آپ کو ہمت دے کہ آپ اسے پال سکیں، لیکن آپ کو پیدا کرنا چاہیے اسے۔ اور برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے، مطلب درجہ بدرجہ اللہ انسان کی شکل بناتا جاتا ہے اسے۔ زمین میں اللہ نے یہ صفات رکھی کہ وہ پھر بچہ پرورش پاتا رہتا ہے۔ اس کے بعد پھر تم سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب کو اٹھائے جاؤ گے، مطلب قیامت کی تباہی کے بعد دوبارہ اٹھا کے دوسری زندگی شروع ہوگی۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں، مطلب فرشتوں کی جو گزرگاہ ہے 7 آسمان، اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں، مطلب تخلیق سے اپنی غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اتنی بڑی کائنات کا مالک ہونے کے باوجود ہم جیسے ذروں کو بھی یہ کہتا ہے کہ میں اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہوں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لیے جانے پر یقیناً قادر ہیں۔ اللہ زمین میں خشکی اور پانی کی مقدار اللہ نے طے کر رکھی، 70% پانی ہے اور 30% خشکی ہے، یہ ثابت ہو چکا سائنس سے بھی۔ اوپر اللہ رب العزت نے کہا میں ٹھہرا دیتا ہوں پانی کو، مطلب سمندر ہے، برف کے پہاڑ ہیں، چشمے، نہریں، دریا، تالاب اور کنویں بنائے تاکہ پانی جو ہے وہ ٹھہرا رہے زمین میں اور بہہ نہ جائے، اور حسب ضرورت جب بارش نہ ہو تو اس پانی سے کام لیا جائے، جو اسٹور کے اللہ نے طریقے بتائے۔ اور اوپر سے برف پگھلتی ہے تو جھرنوں کی شکل بھی جو ہے اس میں پانی آ جاتا ہے نیچے، مطلب پورا واٹر سرکل ہے، جتنا اوپر جاتا ہے اتنا ہی آسمان سے آتا رہتا ہے۔ مطلب یہ اللہ رب العزت نے ایک اپنی کارکردگی کا نمونہ یہاں پہ بتایا، اور یہ کہا آگے اسی آیت میں اور ہم اسے لے جانے والے یقیناً قادر ہیں اس پہ، مطلب اللہ چاہے تو سارا پانی سکھا دے، پانی ملنا ہی مشکل ہو جائے اور جو زندگی ہے وہ ختم ہو جائے، کیونکہ پانی سے ہی زندگی بنی ہوئی ہے، تو وہ کیا نہیں کر سکتا جو ہمیں بنا بتائے، ہمیں بنا پوچھے پیدا کر سکتا ہے، تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے اللہ رب العزت۔ آیت نمبر 19، اسی پانی کے ذریعے سے ہم تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں تاکہ تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہوتے ہیں، انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ مطلب ایک ہی پانی سے طرح طرح کے پھل، نباتات، فصلیں ایک ہی زمین پہ اللہ اگا دیتا ہے۔ یہ بھی اس کی جو ہے کارکردگی ہے، اللہ رب العزت کی قدرت ہے کہ وہ ایک ہی مٹی اور ایک ہی پانی میں الگ الگ بیج سے الگ الگ میوے، الگ الگ پھل، الگ الگ نباتات، الگ الگ فصلیں جو ہے وہ اگا دیتا ہے۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے، زیتون کے تیل کی اور پھل دونوں جو ہیں وہ ان کا ذکر ہے کہ زیتون کا تیل کھایا بھی جاتا ہے سالن کی طرح، اور اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ایسا درخت جو ہے وہ طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل لے کے اگتا ہے درخت وہ، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ تمہارے لیے چوپاؤں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بہت سے نفع تمہارے لیے ہے، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، مطلب ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کی ہڈی، خون، کھال، ہر چیز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے جانوروں کی۔ ایک ایک جانور اللہ کا شاکار ہے۔ سورہ نحل آیت 66 میں بھی اللہ رب العزت نے یہی بات کہی۔ آج کی آخری آیت ہے 22ویں، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو، مطلب جانوروں پہ بھی اور کشتیوں پہ بھی۔ یہ سب اللہ رب العزت کی نشانی ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانی زندگی کو آسان کرنے کے لیے ان سب چیزوں کو پیدا کیا اور انسان کے لیے مسخر کر دیا، انسان کی اتنی عقل دی کہ وہ انہیں استعمال کر سکے۔ بڑے سے بڑے اونٹ، بڑے سے بڑے ہاتھی، بڑے سے بڑے شیر کو بھی انسان قابو کر لیتا ہے۔ تو
تو یہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی صلاحیت، اس کی عقل، اس کا علم ہے، اور ہم شکر گزاری نہیں کرتے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اللہ کا کہ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ آیت نمبر 23، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے؟ مطلب تمام پیغمبروں کی جو بنیادی ہے دعوت وہ توحید ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کا ذکر کرنا شروع کیا ہے۔ آیت نمبر 24، اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ مطلب تاریخ میں گمراہی ہمیشہ رہی، انبیاء کو ایسے ہی کہا گیا، اور آج بھی جو ہے وہ دائیوں کو اسی طرح پریشان کیا جاتا ہے، اور تمام نبیوں کو یہ بات کہی گئی کہ یہ تم جیسا انسان ہے اور یہ صرف بڑائی چاہتا ہے، مطلب یہ سارا ڈھونگ ہے، تمہارے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے، معاذ اللہ۔ نوح علیہ السلام کو کہا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، مطلب جو ہے کسی فرشتے کو بھیجتا نبی بنا کے، انسان کو نہ بھیجتا۔ ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں کہ اللہ نے کسی انسان کو نبی بنایا ہو، ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا، یہ اپنے آپ کو نبی بتاتا ہے آگے۔ آیت نمبر 25، یقیناً اس شخص کو جنون ہے، بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ڈھیل دو۔ مطلب حق کے بدلے انہیں جن چڑھاوا کہا جاتا ہے کہ اس پہ تو جادو ہے اور اسے جنون ہو گیا، مجنون ہے، معاذ اللہ، بد کلامی کی، پاکیزہ اخلاق گواہی سامنے ہوتا مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہ مانتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوا، تمام انبیاء کے ساتھ یہی ہوئی۔ تو یہ کہا کہ ایک وقت مقرر تک، مطلب موت آنے تک اگر انہیں ٹھیک ہونے کا موقع دو، یا انہیں معاذ اللہ مار دو، یا پھر انہیں تھوڑا سا موقع دو ٹھیک ہونے کا۔ آیت نمبر 26، نوح علیہ السلام نے دعا کی ہے کہ اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر۔ نوح علیہ السلام کی دعا جو ہے سورہ قمر کی 10 نمبر آیت ہے، ربی انی مغلوب فانتصر، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ تو یہ اسی کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو ہم نے اس کی طرف وہی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابڑ پڑے تو ہر قسم کا ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں سے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ تم کشتی بناؤ اور اسے لے کے چلو، اور اس میں تمام جو ہے جوڑے رکھ لو، اور جب زمین سے پانی ابلنے لگے تو تب سمجھ لینا کہ وقت آ گیا نکلنے کا۔ اور یہ بھی آگے فرما دیا، مگر ان لوگوں نے جن کی بابت ہماری بات پہلے گزر چکی، مطلب غلط ہونا ثابت ہو چکا، جن کے بارے میں ان کی بیوی تھی، نافرمان بیٹا تھا، جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور نہ ہوں گے، تو اللہ نے کہا ان کے علاوہ باقی تمام جوڑے نر مادہ جو ہے کشتی میں چڑھا لو۔ خبردار، جن لوگوں نے ظلم کیا، مطلب بیوی بیٹا جیسے، یا اور جو لوگ ان کی مذاق اڑاتے تھے یا انہیں نہیں مانتے تھے، نوح علیہ السلام کو، ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے، مطلب انہیں سب کو غرق کروں گا میں۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر باطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی۔ اللہ کے نام سے بیٹھنا اس میں، اور کہنا کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتار، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 13-14 میں جو ہے وہ اللہ رب العزت نے سواری پہ بیٹھنے کی وقت جو ہے وہ دعا پڑھتے تھے 3 بار اللہ اکبر کہنے کے بعد۔ سورہ زخرف کی 13-14 نمبر آیت ہے، وہ آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ۔ سبحان الذی سے لے کے منقلبون تک ہے، یہ 2 آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سواری پہ بیٹھنے میں، حضور کی سنت ہے۔ تو ہمیں بابرکت اتارنا مطلب اللہ کے حکم سے چلے گی کشتی، اسی کے حکم سے رکے گی۔ کیسے چلے، کہاں اترے، جہاں ہمارے لیے ٹھیک ہو وہ اللہ رب العزت کا فیصلہ ہوگا، اور تو ہی بہتر اتارنے والوں میں ہے۔ یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ مطلب زندگی موت کا سلسلہ جو ہے وہ
اس کی وجہ اللہ رب العزت نے کہا کہ آزمائش ہے اس کی وجہ. ان کے بعد ہم نے اور بھی امتیں پیدا کی. مطلب شاید قوم عاد قوم سمود کا ذکر ہو، کیونکہ وہاں جو ہے ان کا نام نہیں لیا گیا یہاں پہ. آج کی آخری آیت، پھر ان میں سے ہی رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے. مطلب جس کی ہر بات کو جانتے ہو، اس کا پتہ، اس کی عادتیں، خاندان وغیرہ. یہاں کسی رسول کا نام نہیں آیا، مگر یہ کہا کہ انہی میں سے رسول بھیجا جسے وہ جانتے تھے، جس کے ساتھ ان کا بچپن گزرا، جوانی گزری، اس کی عادتیں، ان کی ہر بات نبیوں کی پتہ ہوتی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود مطلب مکے میں رہتے تھے اور وہاں قریشی خاندان سے تھے، تو سب جانتے تھے ان سے، مگر ہٹ دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے تھے. یہ آج الحمدللہ آیت نمبر 32 تک 2 رکوع سورہ مومنون کے پورے ہو گئے.